اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ جھوئی جھوتا کیوں پڑ رہا ہے؟ کہا کہ اس نالائق کو دیکھو، بیکار کام میں اس نے اپنی جوانی برباد کر، اگر یہ پڑھنے لکھنے میں اپنی جوانی کو لگاتا یہ بھکاری نہیں ہوتا، بھیک دینے والا ہوتا، اس لیے اس کو 10 جوتے مارا۔ ابھی امبانی کا انٹرویو آیا، امبانی اس وقت دنیا کا تیسرا ارب پتی ہے، اس نے انٹرویو دیا کہ مالدار بننے کے لیے پروفیسر بننا ضروری نہیں ہے، مالدار بننے کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ امبانی نے کہا کہ میں خود ڈاکٹر نہیں ہوں، میں خود پروفیسر نہیں ہوں، لیکن 30-30 ہزار پروفیسر میری کمپنی میں کام کرتا ہوں، 30-30 ہزار ڈاکٹر میری کمپنی میں کام کرتا ہوں، میں خود کمپنی کا مالک ڈاکٹر نہیں ہوں، پروفیسر نہیں ہوں۔ مالدار بننے کے لیے، کمپنی کا مالک بننے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں، پروفیسر ہونا ضروری نہیں۔ تو کہا کہ پھر کیا ضروری ہے؟ کہا جس نے اپنا وقت بچا لیا، وقت کو برباد ہونے سے بچا لیا، اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے وقت کی حفاظت کی، دنیا میں ارب پتی کا تیسرا نمبر ہے۔ میں اپنے جوانوں سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، آپ وقت کو بچا کر کے دیکھو، آپ سے بڑا مقدر کا سکندر کوئی ہو نہیں سکتا۔ 3 چیز جاتی ہے واپس نہیں آتی، منہ سے جو بات نکلی چلی گئی واپس نہیں ہو سکتی، کمان سے جو تیر نکلا وہ واپس نہیں ہوتا، اور جو زندگی کا حصہ زندگی سے گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے وقت کو بچانے پر کھڑے ہوں گے، ذمہ داری قبول کریں گے، نصیحت پر عمل کریں گے اور مایوس نہیں ہوں گے۔ میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، اللہ آپ کو 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، آج گناہ کریں گے کل توبہ کر لیں گے، فرصت سے ہاتھ اٹھائیے۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے۔ تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں۔ نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا۔ نکاح دیر سے کیجیے گا تو بچہ کہاں سے آئے گا؟ دھیان سے رکھیے گا۔ ماشاءاللہ جس بریک مار کر کے آپ نے دل خوش کر دیا، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، تیزی کے ساتھ سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ بوتل لے کر کے ابلیس کھڑا ہو گیا راستے پر، یہ جو بوتل ہے اس کو لے کر کے کھڑا ہو گیا، ابلیس راستے پر کھڑا ہو گیا، انتظار کرنے لگا کہ مدرسے کا بچہ آ رہا۔ جب بچہ قریب آیا تو ابلیس نے بوتل دکھا کر کے کہا، اس چھوٹی سی بوتل میں آسمان آ سکتا ہے، زمین آ سکتی ہے؟ کتنا بھاری سوال ہے۔ ایمان پر حملہ کرنے کے لیے اس نے اس بچے کو سوال کیا، اس بچے سے سوال کیا، اس بوتل کے اندر آسمان آ سکتا ہے، اتنی بڑی زمین آ سکتی ہے؟ اس بچے کا جواب سنیے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، پہلے مدرسے کی تعلیم دلائی، پہلے مکتب کی تعلیم دلائی، اس کے بعد شوق سے آپ اپنے بیٹے کو انجینئر پروفیسر بنائیے۔ آپ کا بچہ انسان بھی ہوگا، مسلمان بھی ہوگا، ڈاکٹر بھی ہوگا، پروفیسر بھی ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا، بچہ سے سوال ہے، ابلیس نے سوال کیا ہے، اس بوتل کے اندر آسمان آ سکتا ہے، زمین آ سکتی ہے؟ تو بچے کا جواب سنیے۔ یہ تو بوتل بہت بڑی چیز ہے، سوئی کے ناکے کے اندر اگر اللہ چاہے تو آسمان آ جائے۔